السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر، میں ہوں محمد مالک۔ ڈیفینس منسٹر خواجہ آصف نے ایک سٹیٹمنٹ بڑا عرصہ پہلے دیا تھا لوکل پالیٹکس کے تناظر میں۔ وہ تھا کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، لیکن لگتا ہے کہ آج وہ جملہ بیٹھ تھا نریندر مودی پہ۔ آج نریندر مودی صاحب نیند سے جاگے، ایک بڑی شرمندگی کی نیند سے، اور آج انہوں نے ایڈریس ٹو دا نیشن کیا بھارت کے، اور کیا کمال تقریر کی۔ مطلب کوئی حد ہوتی ہے بے شرمی کی۔ پہلا جملہ جب بات کرتے ایک انہوں نے کہا کہ جو نیو ایج وارفیئر ہے، آج کی دنیا کی جو جنگ ہے، اس میں ہم نے اپنی برتری ثابت کر دی۔ ریلی 5 جہاز آپ کے گر گئے پہلے 45 منٹ میں، یہ برتری تھی۔ رافیل جو آج تک کسی نے گرایا نہیں، ہم نے 3 لٹا دیے زمین پہ، یہ آپ کی برتری تھی۔ آپ کے ڈرونز آئے جن کو ہم نے جیم کر دیا، آپ کے 80 کے قریب ہم نے ڈرونز تباہ کر دیے، یہ برتری تھی آپ کے میزائلز، ان کی ٹیکنالوجی کا ہم نے یہ حال کیا کہ کوئی افغانستان کی طرف چلا گیا، کوئی اپنے ٹارگٹس مس کر گیا۔ اور میں برہموس کے میزائلز کی بات کر رہا ہوں جو سپر سونک میزائلز ہیں، میں ابھی ڈرونز کی بات نہیں کر رہا۔ یہ اگر برتری تھی تو اللہ ایسی برتری آپ ہی کو مبارک کرے۔ آپ کے اپنے بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز اڑ گئے، آپ کے لوگ آ کے، آپ کے اسپوکس پرسن ملٹری کے آ کے ٹی وی پہ کہنا شروع ہو گئے ہمارا بہت نقصان ہوا، ہماری بڑی بیسز اڑ گئیں، اور اب یہ صلح ہو جانی چاہیے کہ اگر پاکستان اب اور بات نہ بڑھائے تو ہم سیز فائر پہ تیار ہیں۔ یہ برتری ہے۔ آپ نے اربوں روپے خرچے، S-400 کا آپ نے ڈیفنس میزائل سسٹم لیا، ہم نے آپ کی بیٹریز اڑا دی۔ کیا یہ برتری ہے؟ حد ہوتی ہے کسی بات کی، جھوٹ بولنے کی اپنے لوگوں کو سلانے کے لیے۔ پھر انہوں نے اور بڑی ایک جنگجو قسم کے ماحول میں کہ ہم نے 100 ٹیررسٹ مار دیے ان حملوں میں۔ سیریسلی ہم نے دکھائے ہیں وہ ٹیررسٹ، ہمارے معصوم بچے، ہماری عورتیں، ہمارے بوڑھے لوگ، یہ آپ کے ٹیررسٹ ہیں۔ او بھائی، آپ پہلگام کے ٹیررسٹ ہمیں بتا نہیں سکے کون ہے؟ وہ آپ کے زمین میں گھس کے 200 کلومیٹر اندر آپ کے بندے مار کے چلے گئے، جو تو اول تو ہمیں یقین ہے کہ آپ نے خود مروائے ہیں، لیکن اگر خود نہیں بھی مروائے اور اگر کوئی روگ گروپ ہے ٹیررسٹ کا، آپ نے ان کو مار لیا جو آپ ہمارے 100 بندوں کی بات کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے دھمکیاں دینی شروع کر دی کہ ہم پاکستان کے اندر ٹیررسٹ نیٹ ورک جو ہے اس کو آئندہ بھی ہٹ کریں گے۔ اور پھر وہی باتیں پرانی والی، لہو اور پانی کٹھے نہیں بہہ سکتا، اگر بات ہوگی تو ہم ٹیررزم پہ بات کریں گے اور پاکستان کے قبضے میں جو کشمیر ہے اس پہ بات کریں گے۔ کل تک آپ کہتے تھے کشمیر اور ٹیررزم پہ ہم بات نہیں کریں گے، ہم صرف ایکشن لیں گے۔ اور اگر آپ کا اتنا مضبوط ایکشن تھا تو آپ نے روک کیوں دیا؟ سیز فائر کی منتیں کی کیوں دنیا کی؟ باقی تو چھوڑیں، اگر آپ ان کی ایئر فورس کا حال سن لیں، جس سپریورٹی کی یہ بات کر رہے ہیں، یہ سپریورٹی کا حال یہ تھا کہ جب پہلے ان کے 5 جہاز گرے، اس کے بعد ان کی آدھی سے زیادہ ایئر فورس گراؤنڈ کر دی گئی۔ اور یہ میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا، اس کا ہمارے پاس ڈیجیٹل ریکارڈ ہے، ہمارے پاس ریکارڈ ہے۔ پاکستان آرمی نے جتنی آرم فورسز نے بریفنگز دی ہیں، ایئر فورس نے اور آرم فورسز نے، انہوں نے ہر چیز دکھائی ہے، ڈیجیٹل ٹریکنگ کی ہے۔ ایون 5 میزائل جو انہوں نے چلائے اور اس میں سے 4 امرتسر میں گرے، اب وہ جان کے مارے ہیں یا وہاں بھی ٹیکنالوجیکل فیلئر ہماری وجہ سے ہوا، یہ تو وقت بتائے گا، کوئی مانتا نہیں ہے۔ آپ کے اپنے سپر سونک میزائلز آپ اپنے شہروں پہ گراتے رہے، یہ آپ کی سپریورٹی ہے۔ جہاز آپ کی جب آدھی سے زیادہ ایئر گراؤنڈ فورس جو تھی وہ گراؤنڈڈ ہو گئی، اس کے بعد جو ہوا میں جہاز آئے بھی وہ پاکستان اور انڈیا بارڈر سے کم از کم 400 کلومیٹر پیچھے۔ اور اگین دیز آر پروون فیکٹس، ان کی ٹریکنگ ہے، ان کی ڈیٹا ٹریکنگ ہے، ان کی ڈیجیٹل ٹریکنگ ہے، پورے میپس پاکستان دکھا رہا ہے، کوئی بات ہوا میں نہیں ہو رہی۔ یہ آپ کی ڈیجیٹل سپریمیسی ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں اگر بات ہوگی، کل تک تو آپ کہتے تھے بات نہیں ہوگی، آپ آ گئے ہیں نا، ابھی آپ ہمارے کشمیر پہ بات کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ کے کشمیر پہ بات جائے گی۔ کل تک آپ کہتے ہیں ٹیررزم پہ بات نہیں ہوگی، صرف ہم ان کو ٹھیک کریں گے، اب آپ ٹیررزم پہ بات کرنے پہ آ گئے۔ بات بڑی سمپل ہے، یہ اپنے لوگوں کو سنانے کے لیے ایک تماشا لگا رہا، لیکن ذرا سن لیں، بلکہ سن لیں مودی صاحب نے کیا کہا، میں چھوٹا سا حصہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ بھارت کا مت ایک دم اسپشٹ ہے، ٹیرر اور ٹاک ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، ٹیرر اور ٹریڈ ایک ساتھ نہیں چل سکتے، اور پانی اور خون بھی ایک ساتھ نہیں بہہ سکتا۔ میں آج وشو سمودائے کو بھی کہوں گا، ہماری گھوشت نیتی رہی ہے، اگر پاکستان سے بات ہوگی تو ٹیررزم پر ہی ہوگی، اگر پاکستان سے بات ہوگی تو پاک آکوپائڈ کشمیر POK اس پر ہی ہوگی۔
ہوگی آواز بھاری کر کے نریندر مودی وی آر ٹریمبلنگ. اوہ ہماری ٹانگ کیا کہتے ہیں کانپیں ٹانگ رہی ہیں ہماری کہ آپ اتنے غصے میں ہیں جیسے آپ نے بہت کچھ کر لیا پہلے امریکنوں سے. اچھا امریکنوں سے بھی جنگ شروع ہو گئی ہے. جب آج کا جتنا انڈین میڈیا آپ دیکھ رہے ہیں اس میں اڑا کے رکھ دیا انہوں نے نریندر مودی کی گورنمنٹ کو کہ انہوں نے امریکہ کے کہنے پر سیز فائر کیوں کر لیا. ان کو یہ نہیں بتاتے کہ یہ خود امریکہ کے پاس گئے تھے اور امریکہ نے اپنے لانگ ٹرم الائی کو بچانا تھا. وہاں پہ آج ڈونلڈ ٹرمپ نے پریزیڈنٹ یو ایس نے کہہ دیا کہ میں نے جب ساری بات چیت ہو رہی تھی تو میں نے اس میں ان کو ٹریڈ کے لیے کہہ دیا کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو میں آپ سے ٹریڈ کروں گا, اگر آپ لوگوں نے صلح نہیں کی تو ٹریڈ ہوگی. پھر ان لوگوں نے اس پہ بھی بہت بڑا ایک فیکٹر تھا جس سے صلح ہوگی. پہلے سن لیں ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کہا بکاز اس کا بھی انہوں نے جواب انڈیا نے بھیج دیا. On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. And they were going at it hot and heavy, and it was seemingly not going to stop. And I'm very proud to let you know that the leadership in Pakistan was unwavering, powerful, but unwavering in both cases, and having these, they really were, from the standpoint of having the strength and the wisdom and fortitude to fully know and to understand the gravity of the situation. And انہوں نے کہا جی میں نے ٹریڈ کی بات کی. اب ANI نیوز ایجنسی ہے جو انڈیا کی گورنمنٹ کی جتنی خبریں ہوتی ہیں وہ ان آفیشیل جس کو انہوں نے فلیش کرنا ہوتا ہے یہ وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کی ایجنسی ہے. وہ کیا کہتی ہے وہاں سے اب خبر نکلی ہے نیوز فلیش نکالا ہے کہ انڈیا نے ریجیکٹ کر دیا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کا کلیم. اور انہوں نے کہا کہ جب آپریشن سندور شروع ہوا تو یو ایس وائس پریزیڈنٹ JD وینس کی پرائم منسٹر مودی سے بات ہوئی 9 مئی کو. پھر سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو کی بات ہوئی فارن منسٹر انڈیا کے جے شنکر سے 8 مئی کو اور 10 مئی کو. اور پھر جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے انڈیا کے جی ڈوبل ان سے بھی 10 مئی کو ان کو بات ہوئی. اس میں ٹریڈ سے کوئی ریفرنس نہیں تھا ان ڈسکشنز میں بیسکلی کیونکہ امریکہ کے اوپر بہت زیادہ گالی گلوچ ان کو پڑ رہی. لیکن لگتا یہ ہے کہ سب کو پتا تھا پاکستان آرمی کو ہماری آرم فورسز کو ایئر فورس کو آرمی کو نیوی کو ہم نے بتا دیا تھا ڈونٹ ٹیسٹ اس ہم آپ کے ساتھ ٹکا کے جواب دیں گے. انڈین آرمی کو پتا تھا کہ وہ نہیں لڑ سکتے پاکستان کو نہیں ہرا سکتے. نہیں پتا تو وہ صرف نریندر مودی کو تھا. اور میں کیوں کہہ رہا ہوں پراون سونی بڑے ریسپیکٹڈ ایک ڈیفنس اینالسٹ ہیں. وہ اپنا فورس کے نام سے پبلیکیشن بھی نکالتے ہیں. انہوں نے آج سے 8 سال پہلے کتاب لکھی ڈریگن آن آور ڈور اسٹیپ. اس میں وہ چائنا کی بات کر رہے تھے اور اس کا اوپننگ جملہ میں صرف آپ سے پڑھتا ہوں. صرف اوپننگ جملہ اس کتاب کا ہے لیٹ الون چائنا انڈیا کانٹ بیٹ پاکستان ان وار. یہ 8 سال پہلے ان کا بندہ کہہ رہا. پھر 3 سال پہلے انہوں نے اپنا ایک ویڈیو لاگ کیا بڑا انٹرسٹنگ ہے آپ سب کو ڈھونڈ کے دیکھنا چاہیے. اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان ول کنونسنگلی آؤٹ میچ دی انڈین ملٹری کہ پاکستان کنونسنگلی اڑا کے رکھ دے گا انڈین آرمی کو. اور پھر انہوں نے اس کے اندر وجوہات بتائی ہیں کہ کہاں سے ہم ٹیکنالوجیکلی ہماری سیکورٹی پاکستان کی کیسے بنی انڈیا کا کیا مسائل ہیں انڈیا کی ٹریننگ کے پرابلمز ہیں ان کی آرمز کا پرابلم ہے. یہ ان کے اپنے اینالسٹ بتا رہے تھے یہ ان کی اپنی فوج بتا رہی تھی. نریندر مودی کو اتنی ذلت کے بعد بھی اتنی کنونسنگ ڈیفیٹ کے بعد اور یہ کنونسنگ ڈیفیٹ ہے. اور یہ لفظ سونی یہ پروین سونی کا میں ورڈ دوبارہ بورو کرنا چاہتا ہوں جو اس نے 3 سال پہلے کہا پاکستان ملٹری ول کنونسنگلی آؤٹ میچ دی انڈین ملٹری. 3 سال پہلے ٹیکنیکل انالیسس پہ وہ بھی آپ سے کبھی شیئر کروں گا بورنگ ہو جائے گا. اب 2-3 سوال ہیں. جب ایگریمنٹ ہوا سیز فائر کا تو ظاہر ہے کچھ باتیں طے ہوئی اور وہ امریکنوں نے بھی نکال کے بتایا کہ جی یہ بات امیڈیٹ سیز فائر ہوگا اور پھر ایک تھرڈ نیوٹرل کنٹری کے اندر ایک جو غیر متنازع جگہ ہے وہاں پہ دونوں کے لوگ بیٹھ کے بات کریں گے. کیا اگر انڈیا مکر سکتا ہے اس بات چیت سے یہ ایک سوال ہے. دوسرا کیا انڈیا کسی ایسی بات سے پھر سکتا ہے جو اس چیز میں ہوئی ہے. اس پہ بات کریں گے. پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ پاکستان کے انفارمیشن منسٹر ہوں گے عطا تارڑ صاحب اور سیکنڈ پارٹ میں ہم بات کریں گے ڈاکٹر عادل نجم سے ویری ویری انسائٹ فل اینڈ سینئر اینالسٹ. لیکن پہلے ذرا پاکستان کے جو ہمارے انفارمیشن منسٹر ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں.
عطا صاحب آپ نے ایم شیور تقریر سنی ہوگی نریندر مودی کی، اور شرم تو ہے نہیں ان میں، لیکن مسخہ خیز دو باتیں تو انہوں نے کی کہ جی 100 ٹیررسٹ مار دی ہم نے، اینڈ ابو آل کہ جو نیو ایج وارفیئر سپریمیسی ہے ہم نے وہ اسٹیبلش کر دیا. اگر تو اسٹیبلش ہوتی ہے 5 آس گرا کے اپنا S-400 تباہ کر کے اور پھر امریکنوں کی اور باقیوں کی منتیں کرنے کے، تو پھر اللہ ایسی سپریمیسی سے بچائے. لیکن میں دوسرے حصے سے شروع کرنا چاہ رہا ہوں. سب کا خیال یہ تھا اب سیز فائر ہوا ہوا اور ہماری ٹرمز سے ہوا ہے تو تھوڑا سا یہاں سے کوئی میسیجنگ ڈفرنٹ آئے گی. آج اس نے کہا کہ جی ٹریڈ اور ٹیررزم اکٹھے نہیں چل سکتے، پانی اور خون اکٹھے نہیں بہ سکتے. پھر اس نے یہ بھی کہا کہ جی ہم نیوکلیئر بلیک میل میں ہم نہیں آئیں گے، ہمیں اور جو ٹیررزم کے اڈے ہیں پاکستان میں ہم مسلسل ان پہ ٹارگیٹنگ کریں گے. پہلے تو یہ بتائیں جو ہمارا سیز فائر کا ایگریمنٹ آبویسلی بہائنڈ دا سینس چیزیں ہوئی ہیں، اور اب مودی کا پھر ایک انفلمیٹری بیان، میں تو اس کو کہوں گا، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہاؤ از دا گورنمنٹ سینگ اٹ؟ منسٹر نے اسی رات جس دن ہمیں فتح نصیب ہوئی قوم سے خطاب کیا، سارے فیکٹس بتائے، اور وکٹری جو رائٹفلی ہماری یہ تھی اس کو ہم نے اون کیا الحمدللہ. اور اسی دوپہر کو ان کے ملٹری سپوکس پرسن انڈیا کے میڈیا پہ آئے، شکلیں اتری ہوئی تھی، آواز بیٹھی ہوئی تھی، اور سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کہیں. 2 باتیں کہی، پاکستان ڈی ایسکیلیٹ کرے. کیوں کہا؟ کیونکہ یہ مان چکے تھے کہ پاکستان 26 مقامات پہ ان کی ملٹری انسٹالیشن کو نشانہ بنا چکا ہے. اب جب یہ مان گئے کہ 5 رافیل بھی گر گئے، 26 مقامات پہ ملٹری انسٹالیشن بھی تباہ ہو گئی، اس کے بعد پاکستان ڈی ایسکیلیٹ کرے. اور ہمارے پرائم منسٹر نے آ کے جو وکٹری تھی ہماری ماشاءاللہ اس پہ ایلیبریٹ کیا. تو یہ جو آج تقریر تھی بچر آف گجرات کی، میں نام کیا لوں اس کا، یہ ایک ناکام بالکل نہیں بچر آف گجرات. بچر آف گجرات نے جو آج تقریر کی، تو میں تو کہتے اس کو بچر آف گجرات. تو وہ ایک ہارے ہوئے پرائم منسٹر اور ایک ناکام پالیٹیشین کی تقریر تھی جو اپنے رائٹ ونگ کے ہندوتوا آئیڈیالوجی کے RSS کے فالوورز کو خوش کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا. یہ تقریر پہلے کیوں نہ کی 3 دن؟ یہ ویٹ اس لیے کیا گیا کیونکہ پبلک پریشر بڑھ رہا تھا. ہمارے ہاں تو مالک صاحب ابھی میں دفتر سے باہر نکلوں، لوگ وکٹری بنا رہے ہیں، پاکستان کے جھنڈے لے کے نکلے ہوئے سڑکوں کے اوپر، ایک جوبیلیشن ہے پورے ملک کے اندر، لوگ جشن منا رہے ہیں. ادھر لڑائیاں ہو رہی ہیں، کانگریس والے اس کو لان تان کر رہے ہیں، یہ ان کو لان تان کر رہا ہے، ان کے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیوں مس ایڈوینچر کیا، کیوں پاکستان سے مار کھائی. دیکھیں پاکستان کی الحمدللہ ملٹری ڈومیننس اسٹیبلش ہو چکی. ہم نے رافیل جیٹس بھی گرائے، ہم نے پوسٹیں بھی ٹھوکی، ہم نے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر بھی اڑا دیے، ہم نے ہر طرح سے اپنا مکمل طور پہ ملٹری ڈومیننس جو ہے کنونشنل وارفیئر کی اسٹیبلش کر دی. اب یہ امبیرسمنٹ خفت مٹانے کے لیے آج پولیٹیکل سپیچ کی گئی، اپنے الیکٹریٹ کو خوش کرنے کی ناکام کوشش. فیکٹ سے ہٹ کے دیکھیں، جب آپ کا ملٹری سپوکس پرسن کہہ رہا ہے کہ 26 مقامات میں ہماری بیسز اڑ گئی ہیں، آپ نے ہمیں ملٹریلی ہمارے گھٹنے ٹیکوا دیے ہیں، اور آپ ڈی ایسکیلیٹ کریں تو اس کے بعد باقی کیا بچ جاتا ہے؟ یا وہ غلط ہے یا یہ غلط ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہارے ہوئے ناکام پرائم منسٹر اور پولیٹیشین کی سپیچ تھی جس میں سبسٹنس نہیں تھا، آفٹر تھاٹ تھا، اور ایک ڈیمیج کنٹرول کرنے اور سیونگ گریس کے لیے آج یہ کام کیا گیا. نہیں وہ تو ٹھیک ہے، ملٹریلی تو آپ رائٹرز دیکھ لیں، آپ بلومبرگ دیکھ لیں، آپ نیو یارک ٹائمز دیکھ لیں، واشنگٹن پوسٹ دیکھ لیں، یو نیم اینی کریڈیبل نیوز ایجنسی پبلیکیشن، سب نے کسی نے انڈیا کو کہیں نہیں وکٹوریس ڈکلیئر کیا، بلکہ ان کو گندہ ہی کیا. وہ اپنی جگہ ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جب یہ جھگڑا ہوا، جب یہ لڑائی ہوئی، انہوں نے جنگ نافذ کی، اس سے پہلے مودی کا ایک بیانیہ تھا. اس کے بعد یہ لمبے پڑے مار کھائی، انہوں نے منتیں کر کے سیز فائر کروایا. اس بیانیے میں مودی نے آج بھی تبدیلی نہیں کی. اس نے کہا، ہمارا خیال تھا کہ اب انڈس واٹر ٹریٹی پہ بحث ہوگی. اب اس نے آج کیا کہا ہے؟ اس نے کہا ہے کہ جی بات ہوگی تو ٹیررزم پہ ہوگی، بات ہوگی تو پاکستان کا جو آکوپائڈ کشمیر ہے اس پہ بات ہوگی. بیسکلی کل تک تو یہ کہتا تھا بات ہی نہیں ہوگی، اب یہ کشمیر پہ آ گیا تو دونوں حصوں پہ بھی ہوگی. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، پانی پہ پھر اس نے وہی بات ریپیٹ کی ہے کہ پانی اور خون اکٹھے نہیں بہ سکتے. سو بیسکلی انڈس واٹر ٹریٹی کو وہ ابھی بھی نریندر مودی یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان یہ آف دا ٹیبل ہے. ہماری جو گفتگو ہونی ہے
اس پہ یا جن لوگوں کے کہنے پہ ہم نے سیز فائر کیا ہے، کیا یہ بڑا کلیئرلی کنویڈ ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی پارٹ آف یہ ڈائیلاگ ہوگی جب بھی یہ ڈائیلاگ ہونا ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں مجھے. کل پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ٹویٹ تھی اس میں کشمیر کا اسپیسیفک ذکر تھا پہلی بار، اور اس پہ پرائم منسٹر شہباز شریف نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا کہ انہوں نے کشمیر کو کہا کہ جی کشمیر کی ریزولوشن ہونی چاہیے ایشو کی. تو یہ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ جی کشمیر ڈسکس نہیں ہوگا؟ یہ جو ان کی ایروگنس ہے ریجن کے اندر تمام پلیئرز ان سے تنگ رہے ہیں، تو یہ ایروگنس نے ان کو مروایا ہے. اور انڈس واٹر ٹریٹی پہ دیکھیں بہت کلیئرٹی ہے. انڈس واٹر ٹریٹی یونیلیٹرلی انلیگلی نہ سسپینڈ ہو سکتی ہے، نہ وہ انل ہو سکتی ہے، نہ ٹرمینیٹ ہو سکتی ہے، اور ان کے پانی کے سپل ویز کھلے ہیں، اور الحمدللہ پاکستان کے ریورز کا جو واٹر فلو ہے نارمل کے مطابق ہے. تو یہ میں یہی کہہ رہا ہوں نا، یہ دیکھیں یہ پولیٹیکل سپیچ تھی. انڈس واٹر ٹریٹی پہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، نہ انہوں نے کرنا ہے. اور ہم نے تو یہ قسم کھائی ہے نا کہ یہ 24 کروڑ عوام کی امانت ہے پانی، یہ ہماری لائف لائن ہے، اور اس پہ ہمارا کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، مجھے نہیں لگتا کہ یہ اس پہ کوئی ایکشن لے سکتے ہیں. ان کی سٹوریج کیپیسٹی نہیں ہے، اور یہ انہوں نے ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دی ہے جو ان کا ہدف تھا پہلگام کی غارت میں انڈس واٹر ٹریٹی کو ٹارگٹ کرنا، تو یہ کچھ نہیں کر سکے اس کا. اور جس انٹرنیشنل فورم پہ جہاں بھی فیوچر میں کبھی بھی جو معاملہ گیا، پاکستان کا کیس لیگلی بہت اسٹرانگ ہے، کیونکہ IWT پہ ان کی وائلیشن زیادہ ہیں، انہوں نے اس کو زیادہ وہ جو ہے وائلیشن رکھا ہے، اور انہوں نے کانٹروینشنز کی ہیں. تو پاکستان کا تو لیگل کیس بڑا اسٹرانگ ہے. تو یہ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ تو یہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل سپیچ الیکٹریٹ کو خوش کرنے کی کوشش، لیگلی ڈپلومیٹکلی زیرو سبسٹنس. اچھا، جو مارکو روبیو کا بھی ایکس پوسٹ آئی، پھر اس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بھی آئی، بہت لوگوں کی جب ان کے کی لوگ تو نے دو باتیں کی. انہوں نے کہا کہ جے ڈی وینس اور مارکو روبیو بڑے ایکٹیو رہے دونوں طرف. میں اس لیے ان کی بات پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ آج جب انڈیا میڈیا ہم سکین کر رہے تھے تو ایک چیز بڑی ڈومیننٹلی نظر آئی کہ وہاں کے میڈیا نے تل دیا نریندر مودی کو کہ تم نے امریکہ کی انٹرونشن کیوں قبول کی. اب جب آپ لوگوں نے سیز فائر کی شرائط رکھی ہوں گی، باتیں مانی ہوں گی، اسپیشلی بیکاز وی ور وننگ، تو ہمیں تو کوئی اس طرح کی ایمرجنسی نہیں تھی، تو کچھ باتیں طے تو ہوئی ہوں گی کہ ہاں انڈیا اس بات پہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرے گا. کیا یہ کیٹیگوریکلی جو بیچ میں یہ انٹرلوکیٹرز سے جو ساری بات کروا رہے تھے ان پہ پاکستان کی یہ واضح ان کی اور پاکستان کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کشمیر پہ بھی بات ہوگی، پانی پہ بھی بات ہوگی، اور ٹیررزم کے ایشوز پہ بھی بات ہوگی؟ کیا یہ ہم نے کلیئر کیا تھا، یہ ہماری شرائط میں شامل تھا سیز فائر کے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ مینز ویل. پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ کوشش ہے کہ پوری دنیا میں اور خطے میں امن قائم کیا جائے، اور اس خطے میں امن کی ان کی خواہش تھی، اور وہ بار بار اس کا اظہار کرتے رہے. ڈے ون آپ کو یاد ہے انہوں نے کہا تھا کہ میں پاکستان کی بھی قریب ہوں، میں بھارت کی بھی قریب ہوں، اور میں ہوپ کرتا ہوں کہ یہاں پہ امن آئے گا، اور وہ برملا اس کا اظہار کرتے رہے. تو انہوں نے ایک کردار ادا کیا. اب دیکھیے سچویشن آگے کیسے انفولڈ ہوتی ہے. آج پہلا راؤنڈ ہوا ہے ڈی جی ایم اوز کی اس کا ڈسکشن کا، اور ڈی جی ایم اوز کے پہلے راؤنڈ کے کنکلوژن کے بعد لیٹس سی ہاؤ تھنگز انفولڈ. اٹ ول بی ٹو ارلی ٹو سے کہ کن ایشوز پہ. لیکن ڈی جی ایم اوز کا تو طارق صاحب، ڈی جی ایم اوز کا تو ایکسپیکٹڈ تھا کہ وہ ٹیکنیکل ایشوز پہ بات کریں گے. وہاں 2-3 باتیں نکلی کہ ٹھیک ہے جی آپ انشور کریں دونوں سائڈز کوئی خلاف ورزی نہ کرے، ٹروپس ریڈکشن کریں. وہ تو پیور ٹیکٹیکل ملٹری میٹرز پہ ہوتی ہے بات، انڈرسٹینڈیبل، وہ تو ہوگی. ہمیں یہ بھی خبر تھی کہ این ایس ایز کی میٹنگ ہوگی دونوں طرف سے، ہمارا این ایس اے اور ان کی این ایس اے ملاقات ہوگی اور نیوٹرل وینیو پہ ہوگا. ایک تو یہ بتا دیں کہ این ایس ایز کی میٹنگ کا کوئی اندازہ ہے کب سکیجولڈ ہے، اور یہ نیوٹرل وینیو ڈیسائیڈ ہو گیا کہ کہاں پہ ہوگا؟ جیسے میں نے کہا اٹ از ٹو ارلی ٹو سے کہ کس لیول پہ ملاقات ہونی ہے، کب ہونی ہے. ابھی تو دیکھیے نا سیز فائر ہوا ہے اور اس کے ایک آفٹر ایفیکٹس ہیں، پہلی ڈی جی ایم اوز کی انگیجمنٹ ہے، اینڈ لیٹس سی ہاؤ تھنگز انفولڈ. میں بہت ٹائم سے پہلے نہ تو کسی ڈیٹیل میں سمجھتا ہوں کہ جانا اس وقت مناسب ہوگا، اور یہ دیکھتے ہیں کہ اگلے چند دنوں میں سچویشن کیسے انفولڈ کرتی ہے. مگر ایک بات بہت حوصلہ افزا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کا اپنے ٹویٹ میں کشمیر کا ذکر کرنا، اس سے پاکستان کو میں سمجھتا ہوں بڑی تقویت ملی ہے. اور بھارت میں اب لوگ کوشچن کر رہے ہیں بھارتی گورنمنٹ کو اس چیز کے اوپر، اور وہاں پہ لوگ خوش نہیں ہیں اپنی گورنمنٹ سے. جہاں پہ پاکستان کے اندر ایک جوبلیشن ہے، ایک وکٹری کا سما ہے،
بھارت کے اندر لوگ اپنی گورنمنٹ کو لان تان بھی کر رہے ہیں, برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں, اور وہاں شدید ڈویژن کا بھی شکار ہے, بیکاز وہ بری طرح پٹے ہیں ملٹری اس کنونشنل وارفیئر کے اندر, اور ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی انہیں لگ رہا ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ وہ ہار رہے ہیں. نہیں, وہاں پہ تو بہت برا حال ہے, کیونکہ ایون جو ان کے فارن سیکرٹری ہیں وکرم مسری, ان کے گالی گلوچ ان کے خاندان کو, جیسے اس بیچارے نے خود فیصلہ کر لیا تھا سیز فائر کا, اس نے تو اپنا ٹویٹر بھی شاید بند کر دیا, اپنا ایکس اکاؤنٹ, اور وہاں پہ تو بہت ہی ڈویژن ہے. میں صرف یہ چاہ رہا ہوں, بیکاز آج انہوں نے ایک اور لفظ استعمال کیا نریندر مودی نے, اس نے کہا کہ پاز ہے. ٹھیک ہے, سیز فائر ٹیکنیکلی ایک پاز ہی ہوتا ہے. اگر ایک بندہ اس کو پاز کہہ رہا ہے اور ساتھ کہتا ہے کہ خون اور پانی نہیں بہے گا, ٹریڈ اور یہ نہیں ہوگا, فلانا نہیں ہوگا, آپ اس کو صرف ایک لکنگ ہز وونڈز اپنے کانسٹیٹوئنٹس کو دے رہے ہیں کہ ہمیں اس کو اس سے زیادہ سیریسلی لینا ہوگا. دیکھیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا لیڈر جس کے الفاظ کے پیچھے اس کی فورسز کی طاقت نہ ہو, جس کے الفاظ کے پیچھے فورسز کا ہائی مورال نہ ہو, یہ کھوکھلے صاحب, یہ ہالو ورڈز ہیں. دیکھیے, FIL گرے, مورال ایئر فورس کا وہ ٹھپ کر کے نیچے گیا. ہمارا یہاں پہ اسٹاک سپر چلے گئے ہیں JF-17 تھنڈر J-10 کے. تو دیکھیے, ہمارے ہاں جو کانفیڈنس ہے آپ کا اور میرا, ہم آپس میں بات کر رہے ہیں نا, ہمارا کانفیڈنس کا لیول ایک اور ہے اللہ کے فضل سے, اس رب کی کرم نوازی سے. وہ اس لیے کہ ہمیں پتا ہے کہ ہماری آرم فورس نے برتری لی ہے, ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے انڈینس کو, تو ہم کانفیڈنس سے بات کر رہے ہیں, کمانڈ کی پوزیشن سے بات کر رہے ہیں الحمدللہ. ادھر مار کھانے کے بعد, بریگیڈ ہیڈ کوارٹر اڑوانے کے بعد, پوسٹیں تباہ کروانے کے بعد, اپنی ملٹری انسٹالیشن تباہ کروانے کے بعد, جہاز گروانے کے بعد, یہ ہالو ورڈز کے پیچھے مراد نہیں ہے. آپ نے دیکھا نا کس دن پریس کانفرنس ہوئی 10 کو دوپہر میں, ان کے ملٹری اسپوکس پرسن کی آواز بیٹھی, چہرہ اترا ہوا تھا, کانفیڈنس تھا نہیں, اور کہا کہ جی پاکستان نے 26 جگہ پہ جو ہے ہماری بیسز تباہ کر دی ہیں. تو دیکھیے, یہ نریندر مودی کے الفاظ یہ اعتماد کے بغیر ہیں, یہ خالی ہیں, کیونکہ آرم فورسز کا مورال نہیں ہے اور بل نہیں ہے. یہ کوشش کر کے دیکھ لیں, مگر مجھے نہیں لگتا کہ اب ان کی آرم فورسز دوبارہ پاکستان کی طرف پیش قدمی کر سکیں گی. اور ان کے اپنے لوگ کہتے رہے, ملٹری اسپوکس پرسن نے کہا جی بڑے تیز میزائل آئے ہیں پاکستان کے. بھائی تیز ہی آنے سے پنگا لیا تھا نا, تو جواب مل گیا. ان کا وہ ڈیفنس اینالسٹ ہے پروین سوامی, بڑا زبردست. میں ان کا 3 سال پرانا ایک لاگ سن رہا تھا آج, جس میں انہوں نے بڑا ٹیکنیکلی پورا ایکسپلین کیا تھا کہ کیوں انڈیا کو مار پڑے گی, اور اس میں پاکستان انڈیا چائنا فیکٹر, ٹیکنالوجی شیئرنگ, ایکسرسائزز, اور اس کے علاوہ ٹیکنیکلی کہ کس طرح یہ سائبر کمانڈ اور ساری چیزیں. تو وہ تو ان کی لگتا تھا کہ وہ بندے نے بیٹھ کے پروفیسی کی ہوئی ہے 3 سال پہلے. اب مودی صاحب آ گئے ہیں کہ میڈ ان انڈیا پہ بھی اب آ گئے ہیں, بیکاز ان کا مجھے لگتا ہے جوش ووش رافیل وغیرہ کا اتر گیا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ اس سال 100 سال ہو جائیں گے RSS کو. بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ مودی صاحب جو ہیں وہ RSS کے لیے ایک بڑا تحفہ ایک کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. آئی تھنک اٹس ان سپٹمبر اور اکتوبر. تو ایک بہت بڑا تحفہ دینا چاہ رہے ہیں, بیکاز RSS کا یہ رول بھی ہے کہ 75 سال سے زیادہ عمر کا بندہ لیڈ نہیں کرے گا ان کے سیٹ اپ کو. ان کا خیال تھا شاید میں لے جا کے ایگزیمپشن لے لوں گا. ڈومیسٹک پالیٹکس اوور رائڈنگ کنسرن ہے نریندر مودی کا. آپ کے خیال میں کیا نریندر مودی آج نہیں, آج سے کچھ ماہ بعد پھر کوئی ایسی بیوقوفی کر سکتا ہے؟ بیکاز اس نے آج کہا ہے نیوکلیئر بلیک میل ہم نہیں ہوں گے. آئی تھنک یہ اس کے پولیٹیکل کریئر کا اینڈ ہوگا, اور یہ بالکل اس کا ایک فیٹ اکمپلی ہوگا. کیونکہ دیکھیے, اس مس ایڈونچر کے بعد فیلئرز آپ گننا شروع کریں نا. پہلگام کے فالس فلیگ میں آپ پاکستان کے خلاف ایویڈنس نہیں دیکھ سکے. نیو یارک ٹائمز سے لے کے, اکانومسٹ سے لے کے تمام انٹرنیشنل پبلیکیشن نے کہا جی پاکستان کے خلاف انڈیا کے پاس ایویڈنس ہے نہیں. 7 لاکھ فوجی کشمیر میں بیٹھا ہے, کشمیریوں پہ مظالم ڈھانے کے لیے, وہ ان ٹیررسٹ کو ناکے پہ بھی نہیں روک سکا. تو یعنی آپ کا سیکورٹی فیلئر, آپ کا انٹیلیجنس فیلئر, پاکستان کو آپ لنک نہ کر سکے. پاکستان نے کہا انویسٹیگیشن کرا لو, آپ اس سے بھاگ گئے, آپ نے کہا نہیں کرتے. پاکستان کے سویلینز مار دیے, مس ایڈونچر کیا, پاکستان پہ حملہ کیا, اور جب پاکستان پوری فورس سے واپس آیا تو آپ کی ملٹری بیسز تباہ, آپ کے جہاز تباہ, آپ کے براموس تباہ, آپ کے ایمونیشن ڈیپوز تباہ, آپ کی پورا ملک جو ہے تباہی کا منظر پیش کرنے لگ گیا. آپ کے لوگ ڈر گئے, آپ کی ملٹری کا مورال ڈاؤن ہو گیا. اس سب کے بعد اگر نریندر مودی بچر آف گجرات دوبارہ کوئی ایڈونچر یا مس ایڈونچر کرتا ہے تو یہ اس کے پولیٹیکل کریئر کا خاتمہ ہوگا. بیکاز اس کی اپروول ریٹنگ بہت نیچے جا چکی ہیں, ملک ڈیوائیڈڈ ہے, اور یہ نہ بھولیں کہ اس ملک کے اندر بہت ساری موومنٹ
جی عطا صاحب بہت شکریہ میں وقت دینے کے. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آ کے ہمارے ساتھ ڈاکٹر عادل نجم ہوں گے, ویری سیریس اینڈ انسائٹ فل اینالسٹ. ان سے ایک ہی سوال ہے بڑا, آگے کیا ہوگا؟ جو ہو گیا وہ تو سب کے سامنے ہے, آگے کیا ہوگا اس کا جواب لیتے ہیں بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. سب سے بڑا سوال آگے کیا ہوگا. ہم انڈیا کو کیسے مجبور کریں گے کہ وہ جو چیزیں اس نے اگری کی ہیں سیز فائر میں اس پہ قائم رہے. اس پہ انالیسز لیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عادل نجم, فارمرلی وائس چانسلر لمس کے, آپ سارے جانتے ہیں, اور پھر بوسٹن یونیورسٹی کا بڑا پریسٹیجیس پارڈی اسکول آف گلوبل اسٹڈیز ہے, وہاں پہ پروفیسر بھی ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم جی. پہلا سوال, اس کا جواب تو آپ کا ہوگا نہیں. کین وی ٹرسٹ مودی؟ میں خود ہی جواب دے دیتا ہوں نہیں. سوال یہ ہے کہ جو بھی چیزیں اگری ہوئی ہیں, بیکاز آج امریکہ والی بات پہ ہی انہوں نے کہہ دیا ٹرمپ بھی جھوٹ بول رہا ہے, ہمارے سے کوئی بات نہیں ہوئی ٹریڈ کی واٹ ایور. لیکن ان تمام ڈائلاگز میں مودی ڈائریکٹلی انوالو تھا. مارکو روبیو نے کہا میری مودی سے ہی بات ہوئی, ہمارے پرائم منسٹر سے, ہمارے چیف آف دی آرمی اسٹاف سے, ان کے فارن منسٹر سے. سو ایوری نوبڈی کین سے کہ مجھے نہیں پتا. سو چیزیں طے ہوئی تھیں. کیا انڈیا کو اپنی بات پہ کوئی قائم رکھ سکتا ہے ہم یا جن لوگوں نے یہ سیز فائر کروایا؟ مالک صاحب ونس اگین گڈ ٹو بی ہیئر, اور بہت اچھا سوال. جواب آپ نے بالکل درست دے دیا. مودی صاحب کو کبھی بھی ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا تھا, اور اب بالکل بھی نہیں کیا جا سکتا. دیکھیں ہم جو بات کر رہے ہیں نا کہ وہ اس وقت وونڈڈ ہیں, ان کی اپنی جو کنسٹیچوئنسی ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے, ان پہ پریشر ہے. اب اس کا اگلا موو سوچیں نا, اگر یہ ہے سب کچھ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ مودی از ایون مور لائکلی, وہ تو ویسے ہی لائکلی ہیں, مور لائکلی ٹو میک اے ریش موو, مور لائکلی ٹو ڈیمونسٹریٹ کہ جناب میرا اپر ہینڈ ہے, کیونکہ وہ ان کی پرسنالٹی بھی ہے اور اب ان کی مجبوری بھی ہوگی. اس کو سپورٹ ملے گی ڈاکٹر صاحب اگر ایک اور ریش موو کرتا ہے؟ کیا مودی کو اپنے ڈیفنس فورسز سے یہ سپورٹ ملے گی جو پہلی دفعہ مل گئی؟ اگر آپ کی اپنا پولیٹیکل کریئر آن لائن ہو, وہ ان ڈاؤٹ ہو, تو پھر آپ ریش مووز کرتے ہیں نا, سپورٹ ہو یا نہ ہو. سو میرے خیال میں آر فورسز آر آلسو ریڈی کہ کچھ نہ کچھ جو ہو بریکج ہوگی. 2-4 دن میرے خیال میں نہیں ہوگی. اس وقت ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ جا رہے ہیں سعودی عربیہ اور UAE. اس دوران انہوں نے کلیئر سگنل دیا ہوگا پنگا مت لینا. مائی ایکسپیکٹیشن از کہ اس کے بعد آپ کو کوئی نہ کوئی ملٹریلی بھی انکرجن ملے گی, ناٹ ایٹ دس لیول. کہیں کوئی LOC کا ہو جائے گا, کہیں کوئی ایک جہاز آ جائے گا, کہیں کوئی تھوڑی سی فائرنگ ہو جائے گی, لیکن وہ پرسنالٹی کا بھی ہے اور ان کی مجبوری بھی ہے ٹو ڈیمونسٹریٹ کہ دیکھیں نا ہم نے آخری گولی چلائی. بٹ اس سے زیادہ جو آپ کا اہم سوال ہے کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے, دیکھیں وہ اپنی بات پہ قائم رہیں یا نہ رہیں, وی ہیو ٹو ازیوم کہ وہ نہیں رہیں گے کیونکہ کوئی ٹریک ریکارڈ نہیں ہے. لیکن میڈیٹر آنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ناؤ وی آر ٹاکنگ, ہماری گفتگو مودی سے نہیں ہے, ہماری گفتگو ان گارنٹور سے ہے, جس میں ایک ہے ٹرمپ اور امریکہ, لیکن ساتھ اتنے ہی اہم ہے سعودی عربیہ اینڈ UAE. ٹھیک ہے نا, امریکہ کی ٹویٹ سے پہلے ایک دن پہلے یہاں کون موجود تھا؟ سو ہمیں ان کو پش کرنا ہے کہ دیکھو یار ہم آپ کی وجہ سے آئے ہیں, ہم ریلکٹنٹلی آئے ہیں اس سارے سیز فائر میں, ہم جنگ بالکل نہیں چاہتے, لیکن وی ڈو ناٹ ٹرسٹ مودی. سو آپ کو اس کا فیصلہ کرنا ہوگا, آپ کا ورڈ, آپ کا آنر اس پہ بیس کر رہا ہے. یہ بات آئی تھنک ہمیں بار بار کہنی چاہیے کہ ان اے وے ہمیں کانورسیشن ہی موو کر دینی چاہیے کہ تم نے پرومس کیا ہے میڈیشن. ہمیں 2 بہت بڑی وکٹریز ملی ہیں, جو عسکری ملی ہے وہ تو ملی ہے نا. ایک ٹرمپ کی پہلی ٹویٹ میں لفظ ہے میڈیشن. آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں انڈیا ہیز آلویز سیڈ کہ ہم نہیں کریں گے. ٹرمپ نے کہہ دیا جی اب ہو گئی ہے, رائٹ, وی شوڈ ریپیٹ دیٹ. دوسری مارکو روبیو کی جو ٹویٹ تھی پہلی والی, اس میں ذکر تھا کہ ملٹیپل ایشوز کا بھی, اور تھرڈ پارٹی وینیو جو اب تک انڈیا ریلیکٹنٹ ہوتا تھا. وی شوڈ انسسٹ, میرے خیال میں تو ہمیں ہمارے فارن آفس کو کہنا چاہیے یار بتاؤ کدھر آنا ہے, کب آنا ہے, ہم تیار ہیں, ہم کیمپ ڈیوڈ آنے کو تیار ہیں, ہم سعودی عربیہ جانے کو تیار ہیں, ہمیں اگر ابو دھابی میں ملنا ہے ہم ادھر تیار ہیں. سو اس سے پہلے کہ انڈیا ریٹریٹ کرے وچ اٹ ول فرام دیز کمٹمنٹس, ہمیں اس کو ڈپلومیٹکلی انہانس کرنا چاہیے. ویری شارٹ, میں آج کل وہ کرکٹ والی انالوجی یوز کر رہا ہوں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک T20 کا میچ تھا اور ہم جیت گئے. یہ ایک ٹیسٹ میچ ہے, اس کی ایک اننگ میں ہمیں برتری مل گئی ہے. اس میں دو ایلیمنٹ بڑے ہیں ضروری. ایک, پاکستان ہم نے دیکھا کہ ڈسپائٹ اس کی ملٹری اکنامک اسٹرینتھ اور پورا دنیا میں جو ششکا بنا ہوا تھا انڈیا کا, کسی ملک نے اس کو سپورٹ نہیں کیا انڈیا کے سٹانس کو. یہ بہت بڑا ہمیں ایک اوپننگ ملی ہے.
جو پاکستان کا ایک ماسٹر اسٹروک تھا کہ یار آؤ انٹرنیشنل کراؤ انویسٹیگیشن پہلگام کی اور ساری، کیا پاکستان کو اس پہ انسسٹ کرنا چاہیے؟ بیکاز ابھی انفارمیشن منسٹر واز سائڈ اسٹیپنگ دیٹ کوشچن. مالک صاحب، آپ کے پروگرام کا پرابلم یہ ہے کہ آپ میرا جواب جو ہے نا وہ اپنے سوال میں ہی دے دیتے ہیں. یو آر 100% رائٹ. میرے خیال میں اس وقت دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از گو بیک ٹو دیٹ، وہ جو ہمارا نیریٹو تھا کہ یار ہم تو ٹیررزم کے اگینسٹ ہیں. ہمیں تمہاری یہاں جب کوئی ٹیررزم سے مرتا ہے اتنا ہی دکھ ہوتا ہے جتنا ہمیں اپنے مرنے والے پہ ہوتا ہے. سو یس، انویسٹیگیٹ کرو، نہ صرف اس کو کرو، جعفر ایکسپریس کو کرو، خطے کو ٹیررزم سے پار کرو. سو ان اے وے جس ہم نے پریسیجن سے یہ ملٹری دی ہے نا پریزنٹیشنز، آئی وڈ لو کہ ہم اسی پریسیجن سے اپنے ایفرٹس آف ٹیررزم کو کمبیٹ کرنے کی دیں. اسی پریسیجن سے ہم کہیں کہ تم انویسٹیگیٹ نہیں کرتے تو ہم کر کے تمہیں بتا دیتے ہیں. رائٹ. سو وہ جو ہائی مورل گراؤنڈ ہے نا، آپ نے جیسے بات کی نا، دنیا کو بڑی حیرانی ہوئی ہے. دنیا کی ازمپشنز جو تھیں دونوں ملکوں کے بارے میں، دے ہیو بین ٹرنڈ آن دیئر ہیڈ. انڈیا کی ازمپشن یہ تھی کہ یار یہ بڑا ملک ہے، ان کی ملٹری بہت ہے، ان کی مائٹ بہت ہے، ان کے پاس پیسہ بہت ہے، اب تو یہ گلوبل پاور بن گئے. اور وہ تمام دنیا کے کیپٹلز اس وقت ری اسیس کر رہے ہوں گے کہ یار ہماری جو ازمپشن تھی نا انڈیا کی اسٹرینتھ کے بارے میں، وہ تو غلط نکلی. سو ناؤ جو جس کو ہم کہتے تھے کہ وہ چوکیدار ہے پورے محلے کا بدماش ذلیل ہو گیا. ہاں، ذلیل ہو یا نہ ہو، لیکن وہ کوشچن تو کریں گے نا. پاکستان کے بارے میں جو ان کی ازمپشن تھی وچ ہیز جنرلی بین نیگیٹو. اچھا ایک بات اور بتائیں، مودی کی اسپیچ. جی ون سینٹنس. ایک ازمپشن ایسے نہیں صرف ہوئی کہ ملٹریلی، لیکن پاکستان کی جو ازمپشن تھی نا کہ یہ ان ریزنیبل لوگ ہیں، یہ ہاٹ ہیڈڈ ہیں. وی ہیو ایمرجڈ ایز دا ریزنیبل میچور سوچنے والے لوگ. اس ازمپشن کو ایڈوانس کریں. سوری ٹو گو آن. اب دو سوال. آج اس نے تقریر میں ایک اور بات کی، اس نے کہا اگر بات ہوگی تو ٹیررزم پہ ہوگی اور پاکستان آکوپائڈ کشمیر پہ ہوگی. کل تک یہ کشمیر پہ بات لفظ ہی نہیں ہوتا تھا، کل تک ٹیررزم پہ کہتا تھا بات ہی نہیں ہوگی، ایکشن ہوگا. کیا یہ ان اے وے ہم اس کو پازیٹو اینگل دیکھ سکتے ہیں کہ چلیں ان دو، تو اگر پاکستان آکوپائڈ کشمیر پہ آ رہا ہے تو آٹومیٹکلی انڈین آکوپائڈ کشمیر بھی آئے گا نا. کشمیر تو ڈائلگ میں آیا. کیا میں اس میں آئی ایم اوور ریڈنگ انٹو اٹ کہ ڈز اٹ آلسو شو سم تھنگ؟ دیکھیں، شو کرے یا نہ کرے، میرے استاد ہوتے تھے راجر فشر جنہوں نے کتاب لکھی تھی گیٹنگ ٹو یس. وہ کہتے تھے نیگوشیشن جوڈٹسو، کہ دوسرا جو لگا رہا ہے نا داؤ، اس کو ہیڈ پہ ٹرن کر دو. سو وی شوڈ، چاہے وہ بین کرتے ہیں یا نہیں، وی شوڈ سے ہاں جی ہم ٹیررزم پہ بات کرنے کو تیار ہیں، آ جاؤ. ہم اس پہ بھی بات کریں گے، ہم جعفر ایکسپریس پہ بھی کریں گے، ہم اپنے کشمیر پہ بھی کریں گے، آپ بھی ساتھ آ جائیں دوسری طرف. اور صرف اکیوز کرنے کے لیے نا، ہم ختم کرنے کے لیے کریں گے، کیونکہ وی آر وکٹمز آف ٹیررزم. کشمیر از اے میجر اگر آج کی ان کی آپ تقریر سنیں تو کوئی جملہ ایسا نہیں تھا جس میں وہ ٹیررزم کا لفظ استعمال نہیں کرتے تھے. لیکن دی آرگومنٹ ہی از میکنگ از ڈفرنٹ. وہ ابھی تک وہ آرگومنٹ کر رہے ہیں کہ جی پاکستان از اکول ٹو ٹیررسٹ. اس آرگومنٹ کو ہمیں ڈیفائی کرنا ہے، ڈینائی کرنا ہے اور پش بیک کرنا ہے. ہمیں ان بڑی طاقتوں کو بھی، ٹرمپ صاحب کو فون کر کے کہنا چاہیے، سعودی عربیہ کو، یو اے ای کو، کہ یار تم لوگ کیوں نہیں، وائی ہیو یو ناٹ ریئیکٹڈ ٹو دا فیکٹ کہ بھارت سویلین پاپولیشن پہ ہٹ کر رہا ہے. ٹھیک. اچھا، ان وے مودی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو آرگومنٹ ہے وہ بک رہا ہے. دو پاکستان، میرے خیال میں دو چیزیں ایسی ہیں جس میں وی نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل اینڈ ورڈ. ایک کہ یہ ٹیررزم والا، دیکھیں جو بھی انٹرنیشنل پریس نے کہا ہے، دے ہیو ناٹ آرگیوڈ اگینسٹ دا ٹیررزم آرگومنٹ کیا دیتا تھا. اور دوسرا یہ کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ انڈیا کا آرگومنٹ نہیں بلیو کر رہے، لیکن دیٹ ڈزنٹ مین کہ وہ ہمارا بلیو کر رہے ہیں. سو اس وقت انڈیا کی کریڈیبلٹی لو ہوئی ہے. یہ میں نے بھی اپنے ایک شو میں آرگیو کیا تھا کہ ان کی شکست آٹومیٹکلی بائی انفرنس ہماری فتح اس لیول پہ اس طرح نہیں ہوتی. سو لیٹس اسٹے سیریس. لیکن مجھے ایک بات بتائیں، ہم 2 دن سے یہی باتیں کر رہے ہیں کہ انڈیا کی ڈومیسٹک پالیٹکس میں کیا ہوگا نریندر مودی کا. ہر جنگ کا، ہر ایک کی جو لوکل پالیٹکس ہے اس پہ اثر پڑتا ہے. انڈیا کا تو ہمیں نظر آ رہا ہے، جو اس وقت انڈیا میں آگ لگی ہوئی اور جو ساری چیزیں وی آل نو دیٹ. پاکستان کی ڈومیسٹک پالیٹکس پہ کیا اثر پڑے گا آپ کا خیال ہے اس جنگ کا اور اس فتح کا؟ مالک صاحب، آپ جانتے ہیں میں ہیسیٹنٹ ہوتا ہوں پاکستان کی ڈومیسٹک پالیٹکس پہ بات کرنے کے لیے، کیونکہ میں باہر بیٹھا ہوں، میری نہ اوقات ہے اور نہ میرے پاس وہ ریلیونس ہے. لیکن آن دس ون آئی ڈو وانٹ ٹو سے سم تھنگ. ہم نے بہت سی حیران کن چیزیں دیکھی پچھلے ایک ہفتے میں.
ہم نے ریشنلٹی آف انڈیا نے ہمیں حیران کیا, ہمیں اپنی فورسز کی پروفیشنلنیس نے حیران کیا, ہمیں ان کی کمپٹنس نے حیران کیا, ہمیں اپنے ملک کی ریزنیبلنیس نے حیران کیا. لیکن ایک حیرانی جو ہر پاکستانی کو ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم متحد ہوتے ہیں, جب ہمارا نیشنل پرپز ہوتا ہے, تو ہماری اپنی زندگی میں کتنا پرپز آ جاتا ہے کہ باپ اور بیٹے کو کھانے کی میز پہ لڑنا نہیں پڑتا. جو ہمیں بکھری, یہ ہمارے لیے ایک نئی بات ہے کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے, دو نہیں کئی سالوں سے ہماری اپنی سیاست اتنی بکھری ہوئی ہے. آئی ہوپ وی ول ریمبر دا فیلنگ آف نیشنل پرپز جو ہم نے پچھلے ایک ہفتے میں دیکھی ہے. اینڈ آئی وش, میری اگر کوئی دعا ہے تو آئی وش کہ چاہے وہ ہماری سوسائٹی ہو, چاہے وہ ہماری سیاستدان ہو, چاہے وہ ہماری دوسری طاقتیں ہوں, وی ریئلائز کہ یار جب نیشنل پرپز ہوتا ہے تو ہمارا اپنا سینہ کتنا چوڑا ہو جاتا ہے. اینڈ آئی تھنک دس شوڈ بی این اپرچونٹی کہ ہم اپنی وہ جو پیٹی بکرنگ ہے کہ میرا قائد, تیرا قائد, میرا لیڈر, تیرا لیڈر, اس سے ہٹ کے میرا ملک, میرے لوگ, میری مملکت, میری پاکستانیت, اس پہ جب آتے ہیں. لیکن یہ تو پھر آپ ٹون سیٹ کرنے کی اگر میں اس کو اور بریک ڈاؤن کر دوں تو گورنمنٹ اور پی ٹی آئی کا سب سے بڑا سپلٹ ہوتا ہے نا, تو پھر دونوں بھی اب ذمہ داری آ جائے گی کہ دونوں اس اوپننگ میں اپنے اپنے سٹانسز ماڈیفائی کریں اور ایک اسپرٹ کو آگے لے کے جائیں. یار دونوں پہ آتی ہے, پر آپ پہ بھی آتی ہے, لیکن میڈیا پہ بھی آتی ہے اور مجھ پہ بھی آتی ہے. ہر کھانے کی میز پہ, ہر خاندان کے اندر یہ ریسپانسبلٹی آتی ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا نا اتنی انٹینسٹی سے ایک ہفتے دیکھا ہے کہ میں اسی لیے نیشنل پرپز کہہ رہا ہوں, صرف یونٹی کی بات نہیں کر رہا, کہ جب نیشنل پرپز پہ بات ہوتی ہے نا تو آپ ایک سڈنلی آپ کا ایک ایتھوس ہی بدل جاتا ہے. لیٹ می ٹیک یو بیک اکراس دا بارڈر. مجھے اب یہ بتائیں کہ جو وہاں پہ اس وقت سٹانس بنا ہوا ہے, کانگریس پہلے تو کہتی تھی ہم تمہارے ساتھ ہیں, ایکشن لو, وٹ ایور آل دا سارا چلتا تھا, کیا مودی کا گرپ آن پاور آپ کو خطرے میں نظر آتا ہے؟ کولیشن گورنمنٹ ہے, شکست ہے, بڑا کچھ ہے, کچھ آوازیں نکلنی شروع ہو گئی جو پہلے سناٹا تھا وہاں پہ. میرا ویو کنٹریرین ہے ان دا سینس کہ گریپ آن پاور کلیئرلی جو ہے کوشچن ہوئی ہے, وہ ان کی ٹون سے بھی نظر آ رہا ہے, ملک میں جو گفتگو ہو رہی ہے بھارت میں اس سے بھی نظر آ رہا ہے, بین الاقوامی بھی نظر آ رہا ہے. لیکن یہ ٹرائمفلزم ہمیں نظر آتا ہے اپنی گفتگو میں کہ کیونکہ ان کی پاور کم ہو گئی ہے, ان کے نمبر نیچے چلے گئے, اس لیے اچھا جی ان کی چھٹی ہو گئی ہے. ایسے نہیں ہوتا. بی جے پی اور مودی صاحب کی ابھی بھی بہت نیشنلی اور انٹرنیشنلی جب آپ وونڈیڈ ہوتے ہیں, مجھے ڈر یہ ہے کہ کیونکہ اب وہ وونڈیڈ ہیں, کیونکہ اب وہ کارنرڈ ہیں, تو اب جو وہ کریں گے مائٹ بی ایون مور ڈراسٹک, نہ صرف پاکستان کے حوالے سے لیکن بھارت کے اندر کے حوالے سے. ڈاؤن ٹو مائی لاسٹ 60 سیکنڈ ایک سوال ہے جو امریکہ کے اوپر بہت ریاکشن آ رہا ہے وہاں, کیا آپ نے امریکہ کی ثالثی کیوں قبول کی؟ اب جو انہوں نے جس طرح ایک دم امریکہ کو کہا کہ جھوٹ بول رہا ہے, سب کچھ ہے, کیا یہ ایک لوکلائزڈ ایونٹ ہے آپ کے خیال میں, جسٹ اے اسمال بلپ آن دا ریڈار, میننگ لیس ہے کہ ہم اس کو کیش ان کر سکتے ہیں؟ ہاں, یہ نہیں, یہ لوکلائزڈ ہے, لیکن جسے ہمیں کیش ان کرنا چاہیے ویری بریفلی. میرے خیال میں یہ بھی سوچیں کہ ٹرمپ ایک دم کیوں انٹرسٹڈ ہو گیا. پہلے اس کی ریلکٹنس تھی. آئی تھنک یہ آپ کو مذاق خیز لگے گا, بٹ آئی آنیسٹلی بلیو دس. آئی تھنک پارٹلی یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب کو بڑے عرصے سے شوق اور یقین ہے کہ مجھے نوبیل پرائز ملنا چاہیے. وہ میں مذاق نہیں کر رہا, وہ یہ سمجھتے تھے کہ میں 2 دن میں لاؤں گا یوکرین میں پیس, 3 دن میں لاؤں گا غزہ میں, اور مجھے مل جائے گا نوبیل 8ویں دن. اس وقت وہ بھی اسمیل کر رہے ہیں کہ شاید یار اگر میں نے ان لوگوں کو کچھ کر دیا نا, انڈیا پاکستان والا, he missed becoming pope also نا, اپنی پکچر بھی لگائی تھی, امریکن بن گیا لیکن ٹرمپ نہیں بنا. ان کی تھن اسکن کو یوز کریں, اسے کہیں ہاں جی سر بالکل ایسی تیار نہیں, اور کیونکہ ہم اصل میں تیار ہیں. سو ناؤ اگر میں آپ سے کنکلوڈنگ ریمارک پوچھوں, وڈ اٹ بی, ڈو یو اگری کہ ہم نے ایک ملٹری اوفینسو ان کا اڑا کے رکھ دیا, ہمیں ملٹری میں ہم جیت گئے ملٹریلی, اب ہمیں بڑا مربوط قسم کا ایک ڈپلومیٹک اوفینسو لانچ کرنا ہے؟ اب اصلی جنگ ڈپلومیٹک ہے, اور میں جان کے اسے پولیٹیکل نہیں کہہ رہا. یہ اس نہیں ہے کہ فلانا منسٹر اور فلانا شخص آ کے نعرے مار لے. آپ کے جو سیریس ڈپلومیٹس ہیں, آپ کی جو فارن منسٹری ہے, جتنی ہماری فورسز کمپیٹنٹ ہے, آئی تھنک اتنی ہماری فارن منسٹری کمپیٹنٹ ہے. دس گیم ہیز ٹو گو دیئر. اینڈ جو ہمارا پچھلے 20-25 سال سے ایک امیج کی ہم بات کرتے تھے, دس از اب ٹھیک ہو سکتا ہے. وی ہیو این اوپننگ. ڈاکٹر عادل نجم, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم اینڈ انسائٹ ایز آلویز. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے.
جی ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ نے ڈاکٹر عادل نجم کی بات سنی. پاکستان نے ملٹریلی کنونسنگلی مارا ہے انڈیا کو, اور آئی اگری ود ڈاکٹر عادل نجم کہ ایک اوپننگ ملی ہے ہمیں کہ جو ہمارے پہ ٹیکس تھے کہ بڑے ریش ہیں, جذباتی ہیں, دنیا نے دیکھا کہ بڑی میچور, ریسٹرینڈ اور بڑی بردباری سے کام لینے والی اس وقت ہماری گورنمنٹ اور ملٹری قیادت سامنے آئی ہے. وقت جو ہم نے جیتا ہے میدان جنگ میں, اب وقت ہے کہ اس کو ہم اپنی سفارتی جنگ میں تبدیل کریں اور اس نیریٹو کے ساتھ دنیا کے سامنے ننگا کریں انڈیا کے اس رول کو کہ یہ خود اسٹیٹ ٹیررزم کرتا ہے. کھولیں اس بحث کو, لائیں اس پہلگام سے شروع کریں, دوسرے انسٹنٹ میں لائیں, اور یہ بیسٹ موقع ہے دنیا کو بتانے کا کہ اس علاقے میں جو بگاڑ ہے اس کا ذمہ دار ہم نہیں ہیں, انڈیا ہے. ہم وکٹم ہیں, انڈیا وکٹم نہیں ہے. وی ہوپ کہ جو جنگ ہم نے میدان جنگ میں جیتی ہے اس کو ہم سفارتی محاذ پہ نہ ہاریں, اور انشاءاللہ نہیں ہاریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.